عید میلاد النبی منانا بالکل حرام اور ناجائز ہے، جیسا کہ آج کل کا ماحول ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، حقیقت خرافات میں کھو گئی یا امتی روایات میں کھو گئی۔ کچھ چیزیں معاشرے اور سماج کے اندر ایسی پھیل جاتی ہیں کہ حقیقت ایک طرف رکھی رہ جاتی ہے کہ لوگ حضور کی ولادت کے نام پر کیک کاٹنے لگے، اور طرح طرح کی خرافات، ایسی ویڈیوز جن کو دیکھ کر کے حیرانی اور شرمندگی ہوتی ہے کہ سنتوں کے نام پر کیا کیا جنازے نکالے جا رہے ہیں۔ آپ محفلوں میں جائیں گے، گالی گلوچ تک دوسرے لوگوں کے طبقوں کو، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام منافقت کی باتوں سے، ان تمام خرافات سے، جو تمام چیزیں گناہوں پر مشتمل ہیں، ان سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو چیز ہمارے کسی دین میں، کسی اس میں ثابت نہ ہو، جس کے کوئی تعلق نہ ہو، تو وہ رد ہے، مردود ہے، ہمارا اس سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ جہاں تک یہ بدعات کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں بدعت یہ ہوتی ہے، فلاں بدعت یہ ہوتی ہے، بدعت حسنہ، بدعت غیر حسنہ، یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ صرف اپنی باتوں کو صحیح کرنے کے لیے، اپنی جو ان کا عمل ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے اس طرح بدعات کی قسمیں پیش کرتے ہیں۔ پر غور کرنا آپ، آج کی مروجہ عید میلاد النبی تمام علماء کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ کیوں؟ ان کے حالات کو دیکھ کر کے۔ ہوتا کیا ہے، امرد لڑکوں سے، بے ریش بے داڑھی لڑکوں سے نعت خوانی کرائی جاتی ہے۔ ضعیف اور کمزور طرح کی روایت صرف اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، جیسا کہ میں نے کہا کہ بدعات کی قسم اپنی بات کو ثابت کرنے کے لوگ نکالتے ہیں، تو ضعیف روایتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام طرح کی چیزیں، بس اس میں بے فضول باتیں، بیکار کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے سمجھا ہے، مسلمانوں کا ایک قرآن ہے، ایک نبی ہے، جس کے لیے عید المیلاد منایا گیا ہے۔ میں اتنا بڑا مسلمانوں میں اختلاف کیوں ہے؟ ہمارے جہاں تک نہ منانے کا تعلق، ہم کیوں نہیں مناتے؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تم پر میری سنت بھی لازم ہے، میرا طریقہ بھی لازم ہے، اور میرے خلفاء راشدین مہدیین جو ہدایت یافتہ ہیں، سب کے سب صحابہ آپ کے، ان سب کا طریقہ تم پر لازم ہے، ان کی اتباع کرنا لازم ہے۔ تو جب انہوں نے نہیں منایا، حضور نے اپنا جنم دن نہیں منایا، تو ہم کیوں منائے؟ حضور کا جنم دن آپ کے صحابہ نے نہیں منایا، تو ہم کیوں منائے؟ اگر حضور کسی چیز کو کرتے تو ہم بھی کرتے، جب آپ نے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں مناتے ہیں۔ ہم تو اسی لیے نہیں مناتے۔ جہاں تک غیروں کے منانے کا تعلق ہے، میں نے جیسا کہ ذکر کیا کہ ملک مظفر الدین اربل کا ظالم جو بادشاہ تھا، اس نے یہ چیز شروع کی، لوگوں کو بہکانے کے لیے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے سیدھے سادے مسلمانوں کو بہکایا، اور لاکھوں روپے خرچ کر کے بیچاروں کو کھلایا پلا۔ وہ چلتے 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 حتیٰ کہ اس نے بعض ایسے علماء جو دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی اغراض کے فائدے کے لیے، انہوں نے اس کے کہنے کے مطابق دلیلیں اکٹھی کری، کمزور حدیثیں، کمزور دلیلیں بالکل جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو اکٹھا کرنے کے بعد اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے لوگوں تک پھیلایا۔ چنانچہ ایک بھی چیزیں کہنا چاہتا ہوں، جب ایک معتبر عالم ان کے نزدیک جو تھا، جب وہ کسی بات کو کہے تو لوگ اس کا اعتبار بھی کرتے ہیں، اور پھر جو چیز غلط تھی انسان کے دل دماغ میں رچ بس جاتی ہے، اس کو چھوڑنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اخیر بات، اگر کسی چیز کو ہم لوگ دین سمجھ کر کے کریں گے تو اس سے بچنا بہت مشکل ہے، اور اگر کوئی چیز ہم کر رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے کہ غلط بھی ہے، اس سے بچنا آسان ہے۔ چنانچہ اس کو یہ سنت سمجھ کر کے، دین سمجھ کر کے کرتے ہیں، تو دین سمجھ کر کے کی جانے والی چیز کیسے غلط ہو سکتی ہے ان کے نزدیک؟ اس وجہ سے لوگ منا رہے ہیں اور مناتے جائیں گے، ان کا تو یہ مانیں گے ہی نہیں۔ آپ کے پاس کیا دلائل ہے، اور کون سی ایسی حدیث ہے جس میں یہ؟ اللہ کے رسول کا فرمان، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو چیز ہمارے دین میں ثابت نہیں ہے، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ رد ہے، مردود ہے، اس کو پھینک دیا جائے۔ بدعت کے معنی بھی یہی ہے، دین میں نئی چیز پیدا کرنا جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے دیکھا ہے ایک ویڈیو میں جو ہم نے اپنے چینل پہ چلائی ہے، تو اس میں بدعت کی جو ہے 3 قسم بتائی ہیں کہ بدعت 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ تو اس میں جو ہے انہوں نے ایک دلیل یہ پیش کی ہے کہ جی اگر ہر بات جو بدعت ہوتی ہے، اس بدعت کو جو ہے
نبی کے بعد جو دین میں بڑھوتری ہوئی ہو اسے بدعت کہتے ہیں. تو ان کی دلیل یہ ہے کہ مسجدوں میں نبی کے ٹائم میں مائک نہیں تھے تو نکال پھینکو مائک، اور اے سی نہیں تھے تو نکال پھینکو اے سی. ایسی انہوں نے دلائل دی. اور دوسری بات یہ کہی انہوں نے کہ وہ جو ہے 20 تراویح کا جو اضافہ کرا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، تو اس کو بھی جو ہے نا آپ جو ہے کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں بھی انہوں نے دلیل پیش کری ہے کہ یہ بھی پھر ناجائز اور حرام ہے. جہاں تک تراویح کا تعلق ہے یہ تو پورا ایک الگ چیپٹر ہے، بالکل الگ. وہ دلیل کے پیش میں کرا دلیل یہ خود اللہ، میں نے سنا ہے آپ کو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری بھی سنت لازم ہے اور میرے صحابہ کی بھی سنت لازم ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسلام کے خلیفہ دوم، بہت اونچے درجے کے آدمی تھے، تو انہوں نے جاری کیا اور اس کو باقی رکھا. آپ کے زمانے کے صحابہ خود انہوں نے باقی رکھا، سب نے اتفاق کیا. تو ایک الگ چیپٹر بھی انشاءاللہ، اس پر کسی دن آپ ملنے مجھ سے انشاءاللہ میں پوری تفصیل اس کو سمجھا دوں گا. اور پھر ہمارے اکابر علماء کی ویڈیوز اس موضوع پر بہت ساری پڑی ہوئی ہیں، دیکھنے والے دیکھ بھی سکتے ہیں. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ جی حضور کے زمانے میں مائک نہیں تھی، ایسے نہیں تھی، کیا حضور کے زمانے میں اذان ہوتی تھی یا نہیں؟ آپ بتائیں. ہوتی تھی. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مؤذن رسول کہا جاتا ہے، ان کو اذان ہوتی تھی، مائک کے انتظامات نہیں تھے، لیکن حضور نے تو کبھی جنم دن منایا ہی نہیں، 1% بھی کہیں نہیں ملتا ہے. تو بدعت تو بدعت ہے. بدعت حسن ایسی چیز کہلاتی ہیں اگر ان کو بدعت کہا جائے. بائی مائک کا استعمال اس لیے کیا کہ تاکہ دور تک لوگوں تک آواز پہنچے، زیادہ فائدے کے لیے. آپ دیکھتے ہوں گے مکانات اونچے ہو گئے، بہت ساری چیزیں، آوازوں کا پہنچنا مشکل ہے، لوگوں کو آگاہ کرنا بڑا مشکل پڑ جاتا ہے. حضور کے زمانے میں حضور نے یہ طریقہ اختیار فرمایا تھا کہ اپنے صحابہ کو بھیجتے تھے، جا کر کے وہ لوگ گھروں میں بتاتے تھے کہ لوگوں کو جا کر کے آگاہ کرو نماز کا ٹائم ہو گیا. وہاں یہ ہوتی تھی یہ چیزیں. لیکن آج کے دور میں اللہ نے مائک دیا تو استعمال کرنے لگے لوگ اس کو اپنے فائدے کے لیے. لیکن حضور نے تو کبھی جنم دن منایا ہی نہیں کسی بھی طرح سے، نہ صحابہ نے منایا. اگر صحابہ مناتے مان لیتے ہم، لیکن نہیں منایا. تو بدعت اور ایسی بدعت علماء نے فرما دیا ناجائز اور حرام ہے، اس کو چھوڑنا، اس کو ترک کرنا لازم اور ضروری ہے. میں نے کہا تاریخ تو طے ہی نہیں. 8 ربیع الاول 12 کو مناتے ہیں. اگر حضور کی ولادت کا ذکر کرنا ہی ہے، دیگر اذکار خیر کی طرح اس کو بھی ذکر کر سکتے ہیں. حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کو کہا جائے، حضور کی سنتوں کو لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ سنتیں ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا میری کسی مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کے ثواب کے برابر ہے. چنانچہ یہ لوگوں کو نہیں بتاتے، اصل سچائی کو چھپاتے ہیں اور غلط باتوں کو لوگ آگے تک پہنچاتے ہیں. اس لیے میری درخواست اخیر میں دانش بھائی آپ کے اس چینل کے مادھیم سے کہ لوگوں تک پہنچایا جائے. بیچارے جو معصوم اور ان پڑھ مسلمان ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، دین سے کوئی لین دین نہیں ہے، بیچارے ان کو الگ کر کے ان کو سمجھایا جائے، ان کی خوش آمدید کی جائے کہ حقیقت تم سے چھپائی گئی ہے اور تمہیں غلط باتوں میں لگا کر کے، حلوے پوری میں لگا کر کے تمہیں بہکایا گیا ہے. آپ کے چینل سے یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی سچائی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام امت کو توفیق عطا فرمائے.